تو بھائی مجھے اتنا کہنا ہے آپ کو، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب اس کام کے لیے کیا۔ اگر یہاں سے آپ اپنا جگہ چلے جائیں اور دنیا کمانے میں لگ جائیں، یہ ایسا ہے جیسے کہ گائے کو بچاری کو یا لگانے پہ لگتا یا بیل سے تو امید رکھو گے ڈوب کے چلے گئے۔ یہ سراسر ضرورت ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے بالکل سننا آگے۔ ابھی کتاب ہے آپ کی کتاب انما الاعمال بالنیات سے شروع کی گئی، ہماری آپ کی سب کی نیتیں درست کرنے کے، ہماری آپ کی سب کی نیتیں درست کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات والے دی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو استاد نے بتا دیا ہوگا کہ اسے ٹھیک ہے جیسے کیا آدھی روایت سے دی اور سارے محدثین کی لوگوں میں پڑھ لیا کہ تب جائز ہے، اگر بعد میں اختلاف یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ان کی عادت یہ نہیں ہے ہر کتاب کی آخر میں، ہر کتاب کی آخر میں کتاب الایمان ہے تو اس کے آخر میں، کتاب الطہارت ہے تو اس کے آخر میں، کتاب الصلاۃ ہے تو اس کے آخر میں کوئی ایسی آیت یا ایسی حدیث ذکر کرتے جو آخر کو یاد دلانے والی۔ یہاں پر آخر کو یاد دلانے والی ایک حدیث ذکر کریں گے، ایک آیت ذکر کریں گے، اور اب تو کتاب کا اختتام۔ آیت بھی ایسے ذکر کریں گے جس میں ہم میں سے ہر شخص کے آنسو نظر آ رہے ہیں، حدیث بھی وہ ذکر کریں گے جس میں ہم میں سے ہر ایک اور ہم موازین جمع میزان، میزان اصل میزان اعلی وزن ترازو کے لیے مقرر کرتا ہوں بات کو، اور قیامت کے دن ہم ترازویں قائم کریں گے، جمع کا صیغہ، سونے کے تولنے کی اور ترازو ہوتی ہے، لکڑی کو توڑنے کی اور ترازو ہوتی ہے۔ اور اب صبح میرا پیشن دے گا بچوں نے تو اس کی ترازو الگ، بخار دے گا اس کی ترازو الگ، ہر چیز کی ترازو الگ۔ کوئی لکڑی کے توڑنے والی ترازو پر دو توڑے سونا توڑنے لگے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو، برابر بھی سوئی درد ہو کر نہیں ہوگی، اور سونے کی ترازو میں لکڑی رکھ دو تو ترازو کم ہو جائے گی۔ ہر طرح چیز کی ترازو الگ، اسی موازین کے جمع کا صیغہ ہے۔ نمازوں کی پڑھنے کی الگ ترازو ہوگی، اللہ معاف کر ہماری نمازوں تو بالکل ہی ہوگی۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے اور ٹھیک کر دے، اے اللہ معاف کر دے اور ٹھیک کر دے نمازوں کو، ہماری نمازیں تو بالکل ہی گڑبڑ ہے، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، مرنے کے قریب آ گئے، بھیا نمازیں ٹھیک کر لیجیے ابھی، آپ ہمارے کہنے سے آپ لوگوں نے ٹھیک کر لی تو شاید ہماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم ترازویں قائم کریں گے، اور اس کا مطلب عدل کے، ایسی ترازو جو بالکل صحیح جو لگے، ڈنڈی مارنے والی ترازو نہیں۔ ترازو میں پہلے ہی سے کچھ اور لگا دیتے، ادھر کی ڈنڈی جو پہلے زمانے میں لکڑی کی ڈنڈی چلتی تھی، اگر اتنی سی آگے ادھر کی ڈنڈی ہے اتنی سی بڑھا دی جائے
تو شیروں کا فرق پڑ جائے. 5 کلو کا واٹر کا ادھر کی طرف 6 کلو کو 5 کلو کو لے گی. یہ موازین درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ترازو ہوگی وہ موازین درست ہوں گی. اور آیت کریمہ ہے یعنی قیامت آئے گی. یوم القیامہ کا لفظ صراحت ہے. اعمال تولنے کا ہے. اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور بھی تولا جائے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور بھی تولا جائے گا. آنکھوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے. پاؤں کی بدعمالیاں بھی تولی جائیں گی. ہر چیز کا وزن کو کیا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ. اور جس کے معنی آتے ہیں وہ انصاف کے. ایک لفظ یہ آدمی کی ضرورت اس کے معنی آتے ہیں ضرور کرنے کے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے. اقوال بھی تولے جائیں گے. اعمال کا لفظ جمع لائے. قول کا لفظ واحد لائے. بعض نسخوں میں اقوالہم ہے اور بعض شارحی میں کہہ دیا وہی راجع ہے. میرے نزدیک قولہم کا قولہم ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب اعمال کے تو بہت سے مصادر ہوتے ہیں. قول کا تو ایک ہی مصدر ہوتا ہے زبان. اس لیے اس کو واحد ذکر کیا اس کے مطلب کے واحد ہونے کی وجہ سے. اور اعمال کو جمع کا صیغہ ذکر کیا. میرے ذہن میں ایک بات اور آئی ہے. اللہ غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی. اور افعال کے مقابلے میں زیادہ پھنسی ہے. اگرچہ افعال بھی پھنسی ہے. وقال مجاہد القسطاس موازین القسطاس. اس کے معنی عدل کے آتے ہیں اور رومی زبان میں. اور رومی زبان اس زمانے میں اس زبان کو کہتے تھے جو یہودیوں کی زبان تھی. سامی زبان جسے کہتے تھے ان کی زبان. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُفْسِدِ. مفعول مطلق والی بات ہے کہ باب افعال کا مطلب مفعول مطلق کا بھی مولانا کو ملا رہی ہے. ایسا کچھ اور مولانا مطلب باب افعال کا مفعول مطلق لیا ہے مقصود کتاب میں پڑھا ہی ہے. اور مفسد کے معنی عادل آتے ہیں. اور آگے کہہ رہے فاسد کے معنی جاہل کے آتے ہیں. یہاں حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے اور باری میں بھی لکھا ہوا ہے. قسط کے معنی عدل کے ہیں اور قسط کے معنی ظلم کے ہیں. فاسد کے ہیں وہ قسط سے اب اس کے بعد حدثنا ابو المشکاف واشکاف قال حدثنا محمد بن مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. کلمتان حبیبتان. ساری دنیا ایک طرف ان کی محبت ایک. ساری دنیا ایک طرف ان کی محبت ایک طرف. یہ کلمہ اللہ کو پسند ہے. فارسی کتابوں پڑھا ہوگا محمود و یاس کا واقعہ. محمود یہ کہا بولو بھائی سارے درباریوں جس کو جو چیز پسند ہو لے لو. فارسی کتابوں پڑھا تھا تو کسی نے اس چیز پہ ہاتھ رکھا اس نے مجھ سے ہاتھ پڑھ کر عیال بیٹھے ہوئے ہیں
اگر تمہیں کوئی چیز پسند نہیں حضور رکھ دوں، ہاں اجازت ہے، حضور رکھ دوں اجازت ہے، حضور کے سب کا ہاتھ رکھ دیا، بس یہی مسئلہ ہے۔ بس ان کو اگر کوئی چیز پسند ہے تو ہر چیز سے زیادہ، جنت کی ساری نعمتوں سے زیادہ وہ چیز پسند ہے۔ یہ دو کلمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، بس اتنی ہی جگہ کافی تھی، لیکن ان کی اور ان کے نبی کی رحمت آگے کہہ رہی ہے سب یہ بتا دیا لسان، کوئی مشکل نہیں ہے، ارے کہہ کر تو دیکھو کسی کو مشکل نہیں ہے، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوئے ہیں۔ وہاں موازین میں نے کہا تھا اگر اس کو میزانیں ہوتی ہیں، ایک سبحان اللہ اور بحمدہ اور ایک سبحان اللہ العظیم۔ مجھے تو جلدی شکایت ہے تھوڑی سی ابھی وہ جس میں تکلیف ہونے لگتی ہے زیادہ، اللہ تعالیٰ کوئی نااہل کی باتوں کو قبول فرمانے اور میرے عزیزوں کے لیے مفید ہو، تو کوئی بات غلط نکل گئی ہو اللہ اسے معاف کر دے۔ میرے عزیزوں میں آپ سے پھر کہتا ہوں، اپنے دل سے نکال کر کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ اب اگر آپ یہاں سے جاتے ہیں تو مچھلیوں کے ریور سے نکل کر کوئی گھڑی اتر جاؤ، بہت خطرناک بات۔ وہ تو آپ کا انتخاب کر رہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ریاض باللہ آپ کا انتخاب کرا تھا دنیا کمائے۔ میرے عزیزوں، دنیا کو آگے بالکل ملتی ہے، آپ نے کیا کما لیا؟ وہ کما لیا جو جواری کما لیا، ڈاکوں کو بھی ملتی ہے، آپ نے کیا کما لیا؟ وہ کما لیا ڈاکوں کو ملتی ہے، کافروں کو ملتی ہے، وہ کما لیا تو کافروں کو بھی لے لیتے ہو۔ اپنے گھر کے کوڑے کی کوئی فکر کرتا ہے کون کیا پیسہ دے گی؟ اپنے گھر کے کوڑے کی کوئی فکر کرتا ہے کون کیا لے جا رہا ہے؟ دنیا کی حیثیت کوڑے سے بھی نکلتے ہیں، اور دین کی حیثیت وہ ہے کہ دنیا میں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، سمجھا بھی نہیں جا سکتا دنیا کے اندر دین کی حقیقت کیا ہے۔ اس کو کچھ ہے نہیں، مگر اپنے بزرگوں کی صحبت سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ دین کی خدمت کوئی چیز نہیں۔ میرے عزیزوں، تمہارا ایک بوڑھا بھائی باپ ان سے برخاست کرتا ہے، اللہ کے ساتھ مکتب کھول دی، کوئی گاؤں کوئی بستی کوئی سریا ایسا نہ ہو جو اہم کر کے جائیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے مکتب کھولیں گے، مدرس بنیں گے اگر بڑے مدرسے میں تو اپنے گاؤں میں مکتب بھی کھولیں گے، دوسری جگہ مکتب اوپر اپنی ساری عیاشیوں اور چالاکیوں اور طاقتوں کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے طرف ہے، اللہ کا دین ہے اس لیے بچا ہوا ہے۔ ہمارے تھوڑے سے ہم اس کو معامل بنیں گے اللہ کے کام میں معامل بنیں گے تو اللہ کو وہ جگہ دے گا جو اپنے کو عامل کو دیتا ہے۔ لگ تو جائیے کہ کیا مسئلہ ہے جو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کا گھر میں نے جو دیکھا ہے وہ اچھی حالت میں تھا، اس سے پہلے اور کیسا رہا ہوگا، اور جو سنا وہ بیان کرنے کا سننے کے قابل ہمارے بس کی بات ہے، ایسا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجموعے کو دیکھیے، رمضان میں مجموعے کو دیکھیے، محبت کرنے والوں کو دیکھیے، پیسے نچھاور کرنے والوں کو دیکھیے، ایک اللہ کا بندہ جس کے گھر میں قبول کی لکڑیوں سے چولہا جلتا ہو، اس کے نام پر اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بربادی کر دے دیے تو اس کی آباد پر آپ کھڑے ہو، میں کھڑا ہوں، یہی بات